گستاخانہ خاکے ہیں، اور ان کو خاکہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کارٹونز ہیں. خاکے کی اصطلاح مناسب نہیں ہے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کارٹونز بنا رہے ہیں. اور وہ کارٹونز جو ہیں، جب آپ کسی کا کارٹون بناتے ہیں تو آپ اس کے پورے کیریکٹر کو جو ہے ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو مسخ کرنے کی شیطانی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو خاکے نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو کارٹون کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کارٹون ہی ہے، تاکہ اس کے پیچھے جو ابلیسیت ہے وہ پوری طرح آشکار ہو سکے اور مسلمان ریئلائز کر سکیں کہ مغرب کیا کر رہا ہے. تو لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ مغرب کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے جو بغض ہے وہ بہت پرانا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ صلیبی جنگوں کی اصطلاح تو آپ نے سنی ہوگی. صلیبی جنگوں کی اصطلاح مسلمانوں نے سنی ضرور ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ صلیبی جنگیں شروع کب ہوئی تھی اور کیسے شروع ہوئی تھی. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سن 1095 میں اس وقت کا جو پوپ تھا، جو عیسائیت کی سب سے بڑی شخصیت ہوتا ہے، روحانی شخصیت ہوتا ہے، اس نے سن 1095 میں چرچ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اسلام معاذ اللہ ایک شیطانی مذہب ہے اور مسلمان شیطانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اور وہ صرف یہ کہہ کر نہیں رہ گیا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میرے قلب پر یہ بات القاء کی گئی ہے کہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ وہ اس شیطانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کو اس روئے زمین سے فنا کر دیں. اور سن 1099 میں یورپ عملاً ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہوا، اور ان صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی جو 200 سال تک جاری رہیں، اور وہ اس وقت ختم ہوئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست سے دوچار کیا اور وہ ان کو دھکیلتے ہوئے یورپ تک لے گئے. تو یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اس لیے بھی حملہ کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس لیے بھی بغض ہے کہ اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی سے تقریباً 600 سال کے بعد آیا، لیکن وہ کرسچینٹی سے آگے نکل گیا. آج دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں، اور کرسچنز کی تعداد وہ اگرچہ 2 ارب کہتے ہیں وہ، لیکن کرسچنز کی تعداد جو ہے 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہے. اور کرسچینٹی عملاً اسلام سے بہت پیچھے چلی گئی ہے، یعنی اگر فالوورز کی تعداد کو معیار اور پیمانہ بنایا جائے تو کرسچینٹی سے بہت پیچھے چلی گئی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ یورپ کی آبادی اس وقت 55 کروڑ ہے، اور وہ یورپ کو کرسچن یورپ کہتے ہیں، حالانکہ جو یورپ ہے وہ کرسچن یورپ تھوڑی ہے، وہ تو سیکولر یورپ ہے. یعنی اکنامسٹ لندن کے رسالے دی اکنامسٹ کے ایک سروے کے مطابق یورپ کے جو مغربی یورپ ہے اس کے 75% انسان، اور مشرقی یورپ کے تقریباً 78 اور 80% انسان کسی خدا اور کسی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے. تو یورپ جو ہے وہ 80-90% وہ تو ایمان رکھنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کرسچینٹی پر بلیو ہی نہیں کرتا، وہ تو خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتا. تو اس لیے کرسچنز کی تعداد بہت کم ہے، اور ان کو یہ بات ان کے دلوں پر جو ہے وہ ایک کچوکے لگانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے آگے نکل گیا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں گے، یعنی مغربی دنیا کے عیسائی سے بالخصوص، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ایک تاریخی شخصیت مان لے گا، عظیم تاریخی شخصیت مان لے گا، ان کو بہت بڑا فاتح اور بہت بڑا حکمران مان لے گا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، رسول نہیں مانے گا کبھی بھی، وہ کبھی بھی نبی تسلیم نہیں کرے گا. اور کرسچینٹی کا ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجتماعی موقف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے مگر وہ پیغمبر نہیں ہے، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیغمبر تو ہیں نہیں، وہ تو مطلب حضرت عیسیٰ کی طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھوڑی ہیں. تو اس لیے بھی وہ کرتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ ہے اس مغرب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 21ویں صدی میں، 20ویں صدی میں بھی، 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مغرب میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، اور ان مسلمان ہونے والوں میں عام لوگ نہیں ہیں، ڈاؤن ٹروڈن کلاس نہیں ہے مغرب کی، بلکہ اس میں مفکرین ہیں، اس کے اندر دانشور ہیں، ان کے اندر شاعر ہیں، اس کے اندر گلوکار ہیں، ان کے اندر جو ہیں آرٹسٹ ہیں، ان کے اندر جو ہیں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پرومیننٹ لوگ ہیں معاشرے کے، اور وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. اور وہ ایک ایسے وقت میں کنورٹ ہو رہے ہیں جب مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، نہ معاشی طاقت ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ یہاں تک کہ اخلاقی حالت بھی مسلمانوں کی بہت خراب ہے. یعنی مسلمانوں سے شاید ہی کوئی انسپائر ہو کر مسلمان ہوتا ہو، یعنی مسلمان کے کسی کردار کو دیکھ کر بہت ہی کم لوگ مسلمان ہو سکتے ہوں گے. تو ایک ایسے وقت میں اسلام ان کو انسپائر کر رہا ہے اور ان کو کنورٹ کر رہا ہے. تو وہی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین علاقہ ہے امریکہ اور یورپ کا، وہاں پر بھی اسلام جو ہے
وہ اپنے جلال اور جمال کو پوری طرح سے ظاہر کر رہا ہے اور وہ قلوب اور اذہان کو مسخر کر رہا ہے، یعنی وہ لوگوں کو کنورٹ کر رہا ہے۔ تو ان کو اسلام کے حوالے سے خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام جو ہے وہ پورے مغرب کو ٹیک اوور کر لے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ابھی تو ہزاروں میں ہے تعداد، وہاں لاکھوں میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے پھر کروڑوں میں ہو، اور مطلب اگر کروڑوں میں ہو گئی تو پھر وہ اسلام کو کیسے سنبھال سکیں گے؟ یہ بھی ایک سبب ہے اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے ان کی دشمنی کا اور ان کی نفرت کا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مغرب کا متبادل ہے اور وہ متبادل کے خوف میں مبتلا ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مغرب کو کوئی آئیڈیالوجی ریپلیس کر سکتی ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی نظریے کی سطح پر اگر مغرب کا کہیں سے کوئی جواب آ سکتا ہے تو وہ اسلام سے آ سکتا ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتا وہ، اس وجہ سے بھی وہ اسلام کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا جو متبادل کا خوف ہے یہ بہت پرانا ہے، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جو کمیونزم ہے اس سے مغرب، اگرچہ کہ مولانا مودودی مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ کمیونزم دراصل مغربی تہذیب ہی کا ایک آف شوٹ ہے، اسی کے انڈے بچوں میں سے ایک انڈا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود مغرب کمیونزم سے نفرت کرتا تھا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کا متبادل بنا کر پیش کرتا تھا، اور 70 سال تک وہ اس کے خلاف صفارہ رہے۔ اب وہ اسلام کو ایک متبادل سمجھتے ہیں اس لیے اس کے خلاف صفارہ ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجیے کہ وہ چین کو اپنا معاشی متبادل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چین کی معاشی طاقت امریکہ کی معاشی طاقت اور یورپ کی معاشی طاقت کو ریپلیس کر دی گئی دنیا کے اندر، تو چین کے خلاف بھی وہ پنجے جھاڑ کر پڑ گئے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ چین کے خلاف ایک نئی سر جنگ کا آغاز تقریباً کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو متبادل کا خوف بھی انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف وہ حرکتیں کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو حرکتیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔